السلام علیکم۔ ایک طویل وقفے کے بعد کتاب زندگی کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی عمار یاسر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جس کتاب کی بات کریں گے وہ ان قارئین کے لیے دلچسپی کی حامل ہے جو دنیا کے جغرافیے اور ملکوں کے باہمی تعلقات کے بارے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دی پرزنرز آف جیوگرافی، یعنی جغرافیے کے قیدی، اور اس کی ٹیگ لائن ہے 10 میپس دیٹ ایکسپلین ایوری تھنگ اباؤٹ دا ورلڈ۔ اس کے مصنف ٹم مارشل ہیں جو کہ ایک برطانوی صحافی ہیں جنہوں نے اسکائی نیوز اور BBC نیوز کے ساتھ تقریباً 25 سال تک دنیا کے 40 ملکوں سے مختلف عالمی تنازعات کی رپورٹنگ کی۔ اپنی اس کتاب میں ٹم مارشل نے 10 نقشوں کی مدد سے عالمی سیاست کا ماضی، حال اور مستقبل سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کی خارجہ اور داخلہ پالیسیز اپنے جغرافیائی محل وقوع کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ہر ملک اپنے جغرافیے کی خوبیوں اور خامیوں کا قیدی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے سپر پاور ہونے میں اس کے جغرافیے کا بہت اہم کردار ہے۔ امریکہ کے شمال میں کینیڈا ہے جو کہ ایک فرما بردار ہمسایہ ہے۔ جنوب میں لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں جو اپنی فوجی اور معاشی کمزوریوں کے باعث امریکہ پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشرق اور مغرب میں ہزاروں کلومیٹر تک سمندر ہی سمندر ہے۔ اگر کوئی طاقت امریکہ پر حملہ کرنا چاہے تو اسے ایک بہت طویل سپلائی لائن تشکیل دینی پڑے گی جو کہ ایک طاقتور امریکی بحری فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی زمینیں زرعی اور معدنیاتی لحاظ سے زرخیز ہیں۔ اسی محفوظ جغرافیہ نے امریکہ کو ایک معاشی اور فوجی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے برعکس اگر افریقہ کی مثال لیں تو اس کے 3 اطراف میں سمندر اور چوتھی سمت میں صحرائے صحرا کی وجہ سے یہ براعظم 8ویں صدی عیسوی تک دنیا سے لا تعلق رہا۔ مسلمان وہ پہلی قوم تھے جنہوں نے اس صحرا کو عبور کر کے افریقہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ افریقہ کی تاریخ اور ترقی باقی دنیا کی نسبت 800 سال بعد شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو پڑھنے والے پر عیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر تنازعات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی کی یورپین کالونیل پاورز نے، یعنی برطانیہ، فرانس اور اگر اس میں USSR کو بھی شامل کر لیں تو ان طاقتوں نے دنیا کے مختلف خطوں کو تقسیم کر کے جب نئے ملک بنائے تو یہ تقسیم جغرافیائی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ان عالمی طاقتوں کے ذاتی مفادات کے مطابق کی گئی۔ جغرافیائی حقیقتوں کے اس انکار نے ملکوں کے داخلی معاملات میں فسادات اور خارجہ تعلقات میں تنازعات کو ترویج دیا۔ مثلاً شام کی بات کی جائے تو اس ملک میں اکثریت سنی العقیدہ مسلمانوں کی ہے، مگر فرانس کی پالیسیز کی بدولت یہاں شیعہ علوی خاندان حکمران بن گیا جس نے شام میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی۔ اس خانہ جنگی کی بدولت لا تعداد اہل شام اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جغرافیائی حقیقتوں کا انکار کرتے ہوئے تقسیم کی ایک اور مثال شمالی اور جنوبی کوریا کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ جاپان سے جنگ لڑنے میں اتنا محو تھا کہ کوریا کی تقسیم پر وائٹ ہاؤس میں کسی نے غور تک نہ کیا تھا۔ جاپان کو جنگ میں شکست دینے کے بعد جب کوریا کو چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس تقسیم کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی۔ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ اس میٹنگ میں نہ ہی کوئی کورین باشندہ تھا نہ کورین معاملات کا کوئی ایکسپرٹ۔ وائٹ ہاؤس کے 2 اہلکار نیشنل جغرافی کا نقشہ اٹھا لائے اور بغیر کسی ٹھوس وجہ کے ایسے ہی تجویز دی کہ 38ویں پیرالل لائن سے کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جغرافیائی حقیقتوں سے لا علمی کی بنیاد پر کی گئی اس تقسیم کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ جنوبی کوریا کا دارالحکومت سیول شمالی کوریا کی سرحد سے صرف 26 میل کے فاصلے پر ہے، اور جنگ کی صورت میں شمالی کوریا اپنے حریف کے لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ جغرافیائی حقیقتوں سے لا علمی کی بنیاد پر کی جانے والی اس تقسیم کی بدولت شمالی کوریا عالمی امن کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی جو تنازع کشمیر ہے، اس کشمیر کے مسئلے کی بنیاد بھی انگریز سرکار کی طرف سے کی گئی تقسیم ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں جو بدامنی اور بدحالی ہے اور ان کے درمیان جو تنازعات ہیں تو اس کی جو جڑیں ہمیں ملتی ہیں وہ اسٹالن کے ٹائم میں کی گئی جغرافیائی حد بندیاں ہیں۔ اسٹالن نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ہر ملک میں ایک اقلیت
اتنی تعداد میں ضرور موجود رہے کہ وقت آنے پر اس اقلیت کو اکثریت کے خلاف استعمال کیا جا سکے، تاکہ کسی بھی ملک کی اکثریت USSR کی پالیسیز کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے اور آسان الفاظ اور دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے۔ تقریباً 270-280 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ بازار سے آپ کو بآسانی دستیاب ہوگی۔ اگر آپ عالمی سیاست کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہمارا پیج لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔